بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. اچھا جی، ہم نے سورہ ہود پڑھ رہے تھے ہم کل کے سبق میں، اور اس کے اندر ہم نے انبیاء کے واقعات پڑھے تھے۔ آج جو واقعہ ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب خود لیتے تھے کسی سے تو پورا پورا لیتے تھے، اور جب کسی کو دیتے تھے تو کیا کمی کر کے دیتے تھے۔ اور آج ہم انہی کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو وَإِلَى مدینہ، اور مدین کی طرف اخوہم، ان کے بھائی، یعنی اب تک حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو ان کے بھائی کو بھیجا، شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ شعیب وہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا۔ قولا، اور کہا انہوں نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی تبلیغ دی جو اب تک سارے نبی دیتے ہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے پاس اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال، اور ناپ کرنے میں کمی نہ کرو، والمیزان، اور تولنے میں بھی کمی نہ کرو، یعنی جب تم کسی کو دو یا لو، دونوں صورتوں میں برابر برابر تولا کرو۔ انی اراکم بخیر، میں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں بہت اچھے حال میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تمہارے پاس سب کچھ ہے، بہتر ہے، زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، تو تم بہت اچھے حال میں ہو، یہ خرابی بھی اپنے آپ سے دور کر دو، ورنہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں تم پر کیا کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب سے جو گھیر لینے والا ہے، یعنی گھیر لینے کے والے کے عذاب سے مطلب کسی دن عذاب آ جائے تم پر تو وہ تمہیں گھیر لے گا، اور پھر تمہارے لیے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، ناپ کو پورا پورا ناپ کیا کرو، والمیزان بالقسط، اور تول میں بھی انصاف کے ساتھ پورا پورا تولا کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تبخسوا الناس، اور تم کیا کرو، اور تم لوگوں کو نہ کم دو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، یعنی لوگوں کو دیتے وقت ان کی چیزیں کم نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ ہی تم زمین میں فساد پھیلانے والے بنو، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے تمہارے لیے، جو وہ خیرن یہاں پر بہتر ہے، بقیت وہ منافع، یعنی جو بھی تم ناپ تول کرتے ہو، جو بھی تم لوگوں کو چیزیں دیتے ہو اور خرید و فروخت کرتے ہو، اس کے اندر جو تمہیں منافع بچتا ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو ناپ تول میں کمی کر کے پیسے بچانے کے لیے یا پھر لوگوں سے زیادہ لینے کی غرض سے تم اس کو اپنے لیے وبال نہ بناؤ۔ تو بقیت اللہ خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے جو باقی بچایا ہوا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، کافی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں کہ میں کیا کروں، ہر وقت تمہاری نگرانی کروں، تمہارے ان معاملات کو دیکھوں، بلکہ یہ سارے معاملات کون دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور اس کو بخوبی علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اگر لوگوں کے بارے میں یہ کہا تو کیا ان کی پوری قوم اس بیماری کے اندر مبتلا تھی، یعنی ان کے اندر یہ سب کے اندر یہ خرابی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا نا کہ تمہاری قوم کے اندر یہ خرابی آ گئی ہے، ان کو کہو کہ یہ خرابی اپنے اندر سے دور کریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تو تم پر نگران نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہر وقت، مجھے نہیں پتا تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ والے کام کرتے ہیں، کتنے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد قالو، وہ لوگ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا آپ کی جو نماز ہے، تأمرو کا، آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ آپ کیا کریں، آپ جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ کو آپ کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے
ان کے کاموں سے ہمیں روک دو، یعنی جو ہم نے اصل دین پایا ہے اپنے باپ دادا سے، اس دین سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ صرف تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے، او ان نفعل بی فی اموالنا ما نشاء، یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو کیا ہیں، بڑے ہی بردبار ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک نبی ہو تو نبی کے طور پر ہمیں صرف احکام دیا کرو، نماز روزہ اور یہ ساری عبادات کا، یہ جو ہم اپنے مالوں کے اندر جو بھی کمی پیشی کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ہماری جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے اندر آپ نہ بھولو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک نبی ہو، بہت سمجھدار ہو، تو صرف دین کی بات ہم سے کیا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ انترک ما یعبد آباؤنا، اس کے اندر جو ظاہر ہے جو کافر تھے، جو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کیا یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے عبادت سے بھی روکتے ہو۔ قولا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم یہ دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ، اور اس رب نے مجھے کیا کیا ہو، اپنی طرف سے مجھے رزق بھی دیا ہو، کون سا رزق؟ رزقا حسنا، جس کے اندر میں خرابی نہیں ملاتا، جس کے اندر میں جو ہے کوئی ایسا غلط کام کر کے اپنا مال نہیں کماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حسنہ دیتا ہے۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا کہ ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، ٹھیک ہے، میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، لیکن الا ما انہاکم عنہ، اس جو چیز لیکن یہ کہ جو چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں، وہ کیوں روکتا ہوں؟ عنہ، اس اللہ کی طرف سے روکتا ہوں، یعنی اللہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس برائی سے روکوں تاکہ تمہارے اعمال کیا ہو، خراب نہ ہو، صرف اسی چیز سے روکتا ہوں، ورنہ تو میں تمہارے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں جانا چاہتا تمہارے خلاف۔ ان اریدو، میں جو چاہتا ہوں نا وہ کیا ہے، الا الاصلاح، صرف اور صرف اصلاح ہے، صرف تمہاری اصلاح کی غرض سے، مستطاعت، جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے تو اس بارے میں کوئی توفیق ہی نہیں ہے سوائے جو اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہے، یعنی اللہ جتنی مجھے توفیق دے گا اسی کے بقدر میں تمہیں کیا کروں گا، تمہاری اصلاح کروں گا۔ علیہ توکلت، کیا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع بھی کرتا ہوں، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو تو میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہ تم کیا ہو، میری مخالفت پر مت اتر آؤ، ان یصیبکم، اس لیے کہ اگر تم نے میری مخالفت کی تو کیا ہو جائے گا، ان یصیبکم، تو تمہیں بھی وہ بیماری پہنچے گی، وہ عذاب، وہ تکلیف پہنچے گی، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسا کہ قوم نوح کی، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب پہنچا ہے وہ تمہیں بھی پھر پہنچے گا، یا پھر او قوم ہود، یا قوم ہود کا عذاب آئے گا، او قوم صالح، یا قوم صالح کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو یہ ساری صورتیں اگر تم نے کیا کیا، میری مخالفت کی، تو کیا اصل عذاب کس وجہ سے آتا ہے؟ نبی کی مخالفت سے۔ اگر تھوڑے بہت بھی لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، ہدایت پر رہتے ہیں، تو پھر بھی معاملہ بہتر ہوتا ہے، لیکن جب وہ نبی کی مخالفت پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی ابھی قوم لوط جو ہے کیا ہوئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، تو اس طرح سے کیا ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر ان کا عذاب بھی، ان جیسا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور تم کیا کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، تم توبوا الیہ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک جو میرا رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، اور ودود، بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کو، کوئی کوتاہی، تو اس صورت میں وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ رحیم ودود ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی محبت اور اسی رحمت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے رجوع کر لیتا ہے تو، اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا غضب جو ہے، میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ قالو، اب وہ لوگ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا، کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ ہود، آیت نمبر ہماری ہے، آیت نمبر 91 ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 91۔ اچھا جی، تو ان شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، 91،
ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ ما نفقہ کثیرا، کہ ہم تو بہت باتیں نہیں سمجھتے، یعنی یہ اتنی لمبی لمبی باتیں، اتنی پیچیدہ اور جو ہے اتنی زیادہ وضاحت کے، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مما تقول، جو بھی آپ کہتے ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم کیا کرتے ہیں، بے شک ہم آپ کو پاتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان جو ہو بہت ہی کمزور ہو۔ کمزور کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم مطلب پوری ایک جماعت ہے، آپ کی مخالفت پر آئے تو ہم آپ کو کیا کر سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کیا ہو، بہت ہی کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اگر کیا آپ کی برادری کیا ہوتی، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو لَرَجَمْنَاكَ، ہم آپ کو کیا کر دیتے، سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے، رجم وہی پتھروں سے مارنا اور شہید کر دینا، تو اس صورت میں اگر آپ کیا کرتے، آپ کی برادری، مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی قوم سے ہی بھیجا تھا، مبعوث فرمایا، تو اس صورت میں کیا ہے، ان کی برادری، ان کا جو قوم قبیلہ تھا وہ کیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے ہی تھا، تو اسی لیے کہا کہ اگر آپ ہماری برادری سے نہ ہوتے نا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیتے، ٹھیک ہے، وما انت علینا بعزیز، اور آپ تو ہم پر غلبہ پانے والے بھی نہیں ہیں، آپ ہم پر کیا ہے، مضبوط بھی نہیں ہیں، آپ تو بہت ہی کمزور ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ یہ سارے معاملے کرنا بھی چاہیں تو ہم آرام سے کر لیں گے۔ قالا، تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، یا قوم، یہ میری قوم، اراہتی، کیا میری برادری، اعز علیکم من اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر زیادہ جو ہے غالب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہارے نزدیک میری برادری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، مطلب صرف اور صرف تم مجھے میری برادری کے ہم نسبت ہونے کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہے ہو، ورنہ تو جو اللہ کا اور میرا تعلق ہے ایک نبی کی حیثیت سے، تو تمہیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نبی ہو، اس لیے ہم آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر رہے، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ آپ ہماری برادری میں سے ہو اس وجہ سے ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں، تو وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے کیا کر لیا ہے، اور تم نے اللہ کو بنا لیا ہے، وراءکم ظہریہ، ایسی چیز جو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالی جا سکتی ہو، یعنی جو جس کو اہمیت نہ دی جائے، بہت حقیر سمجھا جاتا ہو جس چیز کو، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، مطلب اس پر نگاہ ہی نہیں ڈالنی، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی، تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ کو تم نے کیا بنا دیا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکی ہوئی چیز بنا رکھی ہے، ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب کیا ہے، اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے جو تم اعمال کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر رکھا ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اچھا گھیر رکھا ہے کس اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم کیا کرو، تم اپنے اعمال اپنی جگہ پر کرو، یعنی جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، یعنی عبادت کرو غیر اللہ کی، یا پھر یہ ہے کہ تم یہ ناپ تول کی بیماری جو تمہارے اندر ہے اسی پر قائم رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کرنے والا ہوں، میں اپنا عمل کروں گا، تم اپنا عمل کرو، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو میں آتی ہی عذاب یخزی ہی، کہ جب کیا ہو جائے، جب ان پر عذاب آ جائے، یخزی ہی، اور ان کو رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا، وارتقبوا انی معکم، بس تم کیا کرو، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، کس چیز کا، یعنی اب میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، اب اللہ کی طرف سے ایک امر، ایک فیصلہ کن تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، معاملہ کیا جائے گا، تو وہ کیا ہے، عذاب ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نجینا شعیبہ، سب سے پہلے شعیب کو ہم نے بچا لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان کے ساتھ جو بھی ایمان لے کر آئے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے، اچھا کس نے پکڑ لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چیخ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ کیا ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، مطلب بالکل ختم، اچھا جی، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں، اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے اس میں ان کا کبھی رہنا ہی نہیں ہوا، زندہ ہی نہیں تھے یہ لوگ، أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خبردار مدین والوں کے لیے بھی دوری ہے جیسا کہ سمود والے دور ہوئے، یہ دوری کس چیز سے ہے، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئے، ان کے لیے بھی کیا ہو گیا، عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور بہت واضح واضح دلیلیں دے کر، ٹھیک ہے، الی فرعون و ملئہ، کہاں بھیجا تھا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، کیا، فتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے کیا کر لی، اور انہوں نے پیروی کر لی فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید، اور جو فرعون کا جو حکم تھا وہ کیا تھا،
بالکل بھی اس کے اندر کوئی بھلائی وغیرہ نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ کیا ہوں گے یہاں پر وہ اپنی قوم میں قیامت کے دن سب سے آگے آگے ہوگا۔ کون؟ فرعون، یعنی فرعون نے ان کو حکم دیا تھا نا کہ میری عبادت کرو، میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، اور ان کو اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر ظلم کرتا تھا۔ تو اب کیا ہے، قیامت والے دن یہ آگے آگے اور اس کی قوم پیچھے پیچھے ہوگی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پھر وہ کیا کر دے گا، پھر وہ داخل کر دے گا انہیں آگ میں۔ اللہ تعالیٰ اس فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو بھی سب کو آگ میں ڈال دے گا۔ وہ بئس الورد المورود، اور یہ بہت ہی ایسی جگہ ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے ورد المورود، پینے کی جگہ جہاں پر پینے کے لیے آیا جائے۔ پینے کیا پلایا جائے گا وہاں پر؟ جو عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا گرم پانی، کھولتا پانی، اور اسی طریقے سے پیپ، اور یہ ساری جہنمیوں کی جو غلاظت ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ تو کہا کہ یہ پینے کی جگہ بہت ہی گندی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو یہیں پر داخل کرے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے، اچھا آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو لے کر جہنم میں گرے گا، اور یہاں دنیا میں کیا ہوگا، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ، اور ڈال دی گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کے اوپر لعنت، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی اس پر کیا ہوگی، لعنت ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، اور یہ بہت ہی رفت کہتے ہیں عطیے کے طور پر تحفتاً کوئی چیز دینا کسی کو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی برا جو ہے تحفہ اور عطیہ ہے جو اس کو دیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن فرعون کو جو دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، اتنے سارے قصے، اتنے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں بستیوں والوں کی خبریں، ٹھیک ہے، جن کی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دیتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ کون سی بستی کے ساتھ کون سا معاملہ ہوا، نقصہ علیکا، جس کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قصے سارے جو بستیوں کے تھے ہم نے اس کو آپ پر بیان کیا، منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ بستیاں جو ہے قائم بھی ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ قائم مطلب یہ ہے کہ جب مدینہ والے شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ان کو قوم سمود اور عاد وغیرہ کی جو ہے، قوم عاد کی، وہاں پر ان کو وہ نظر آتی تھیں بستیاں الٹی ہوئی، اور اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہاں اس جگہ پر رکنا نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، قوم سمود پر، قوم عاد پر، ہود پر تو لعنت ہے، اور یہ عذاب والی جگہ ہے، اس لیے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی جگہ ہو وہاں سے جلدی جلدی گزر جایا کرو، وہاں رکا نہ کرو کہ کہیں وہ چیز جو ان کو پہنچی ہوئی ہے، اس بستی والوں کو، ان کو جو عذاب پہنچا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس وبال کی صورت میں۔ تو پھر کیا ہے، تم کیا کرو، اس سے جلدی جلدی گزر جایا کرو۔ تو اسی لیے کہا منہا قائم، کچھ تو ہے باقی، اور وہ حسید، کچھ تو بالکل ختم کباڑا ہو گئی ہیں، جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دنیا سے وہ نشان ہی مٹا دیے۔ وما ظلمناہم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے تو اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ فما اغنت عنہم، اور نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے آلہتہم، ان کے معبودوں نے، التی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، من شیئن، کچھ بھی، کسی بھی چیز کے لیے پکارنا، معمولی سی معمولی بات کے لیے پکارنا، ضروری نہیں ہے بتوں کی بیٹھ کر عبادت کی جائے، نہیں، اگر کسی نے تھوڑی ذرہ برابر بھی کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کی اپنے ذہن میں، دل میں تصور کر لیا کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، تو وہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے علاوہ کچھ بھی ذرہ برابر بھی کسی سے کچھ مانگا تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ ان کے رب کے پاس ان کا حکم آ گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے بربادی کے، انہوں نے اپنی یہ ساری اپنے برائیاں کرتے ہوئے، یہ سارے اعمال کرتے ہوئے، جو بھی کچھ انہوں نے کیا، صرف ان کی جو بربادی تھی، جو عذاب آنا تھا، جو ان کو معاملہ ان کے ساتھ ہونا تھا، صرف اسی میں انہوں نے اضافہ کیا، جتنی زیادہ نافرمانی اتنا زیادہ سخت عذاب۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طریقے سے آپ کا رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذ اخذ القرى وهي ظالمہ، اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، جب کوئی بھی بستی میں ظلم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف آ جاتے ہیں، نبیوں کے خلاف آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کا رب ان کو اسی طریقے سے پکڑ لیتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اور بے شک جو آپ کے رب کی پکڑ ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت ہی دردناک بھی ہے اور بہت ہی شدید بھی ہے۔
ٹھیک ہے، بہت ہی سخت قسم کا اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں اور دردناک عذاب بھی دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کیا ہے، نشانی ہے، کس کے لیے، لمن خوف عذاب الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنا، ان کے عذاب کی وضاحت کرنا، ان کے برے اعمال کو بتانا کہ بعد والے لوگ وہ عمل نہ کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور یہ ساری قصے اور ساری پچھلے نبیوں کا تذکرہ کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر بتانے کے لیے کہ بھئی جو بھی ایمان والا ہے وہ کیا کرے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ عذاب خوف عذاب الآخرہ، اور یہ وہی شخص ہوگا جو اس سے نصیحت پکڑے گا جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوگا۔ ذالک یوم مجموع، اور یہ جو آخرت کا عذاب ہے، جس کو آخرت کہا، یہ آخرت ہے کیا؟ یہ جمع ہونے والا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمام مخلوقات کو جمع کریں گے۔ لہن ناسو، اسی میں کیا ہوں گے، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب کو حاضر کیا جائے گا، ہر ایک فرد جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قیامت تک جو بھی شخص رہا، وہ سب کے سب کیا ہوں گے، اس دن حاضر ہوں گے۔ اور حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جمع ہونا کافی تھا، اب یہاں حاضر، حاضر کا مطلب یہ ہے کہ اس دن انسان مکمل طور پر ہوش و حواس کے اندر بالکل جیتا جاگتا وہاں موجود ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر نیند کا غلبہ ہو یا موت طاری ہو، ایسی صورت نہیں ہوگی، بالکل کیا ہوگا، ذہنی طور پر صاف حاضر موجود وہاں پر ہوگا، تاکہ ہر ایک چیز کو وہ کیا کر رہا ہو، بخوبی دیکھے اور اس کا اندازہ لگائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے کیے تھے وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، اور اس کو ہم مؤخر نہیں کرتے اس کو، الا لاجل معدود، مگر یہ کہ ایک وقت مقرر جو ہے اس کو ہم پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جب فیصلہ کیا، یہ جمع ہونے کا دن اللہ تعالیٰ نے جس وقت کے لیے سوچ کر رکھا ہے، صرف وہ مدت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تو ابھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس وقت کے پورے ہونے کا انتظار ہو رہا ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی بھی نفس بات نہیں کرے گا۔ کس دن آئے گا؟ یعنی جب وہ قیامت آئے گی، وہ وقت آ جائے گا قیامت کا اور جمع کیا جائے گا سب کو، تو لا تکلم نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان بات نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اس دن بولنا، سننا، سمجھنا، سب کچھ کیا ہو جائے گا، رک جائے گا، صرف اللہ کے حکم سے وہی شخص کیا کر سکے گا، بول سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے، شقی، بدبخت بھی ہوں گے، و سعید، اور کوئی خوش قسمت بھی ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی ہوں گی، وہ سعید ہوں گے، خوش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، وہ کیا ہوں گے، شقی ہوں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے شقی کے لیے کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے، جو لوگ بدبخت ہوئے، بدبختی دکھائی، فَفِي النَّارِ، وہ لوگ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس میں ان کے لیے جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا، زفیر، چیخنا چلانا ہوگا، دھاڑے مار کر چیخ رہے ہوں گے، وہ شہیق، اور دھاڑے مار رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اتنی چیخیں ہوں گی، اتنی ہولناکی۔ اور جہنم میں ظاہر ہے انسان کو اگر ذرا سی آگ میں اس کا ہاتھ چلا جائے، کچھ جل جائے معمولی سا بھی، تو اس پر بھی اس کی چیخیں ہوتی ہے نا، اسی لیے فرمایا کہ جب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے شقی لوگ، تو اس وقت بھی ان کی چیخیں ہوں گی، دھاڑے مار مار کر وہ کیا کر رہے ہوں گے، جہنم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک کیا ہے، تمام آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، جب تک کیا ہو، آپ کا رب چاہے، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین جب تک قائم ہے، اور یہ کہ آسمان اور زمین کب تک قائم ہوں گے، یہ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو قائم اور دائم رکھنے والا بھی کون ہے، ما شاء ربک، جب آپ کا رب چاہے گا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو ہے ہر وہ کام کر گزرتا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف چاہت ہوتی ہے کہ یہ کام ہونا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے اور فوراً سے وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کے معاملات میں کوئی تاخیر کروانے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اب وہ لوگ جو کیا ہیں، خوش بخت ہیں، وہ لوگ جو خوش بخت ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین کیا ہے، قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر کتنا رہنا ہے، کتنا قیام ہے، کہا ہمیشہ ہمیشہ، عطاء غیر مجذوذ،
اور یہ ایسی نعمت ہے، عطا، ایسا تحفہ، ایسی نعمت ہے جو کیا ہے، غیر مجذوذ، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جنت میں رہنا، جنت کے اندر والی نعمت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد هؤلاء، بس آپ شک میں نہ پڑیں اس چیز کی وجہ سے، اس چیز میں، مما یعبد هؤلاء جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے معبود کی یا غیر اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا، جس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ شک میں نہ پڑیں کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے، کہیں یہ بت ہونے تو نہیں چاہیے، نہیں، ما یعبدون، یہ عبادت نہیں کرتے مگر کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر یہ کہ یہ ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ دادا اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے باپ داداؤں نے جو دین، جو مذہب، جو غیر اللہ کو انہوں نے معبود بنایا، یہ اپنے باپ دادا کے مقصد پر، ان کے مذہب پر ہی رہے، ٹھیک ہے، انہی کی طرح ہی یہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے دیں گے، غیر منقوص، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ ہے کہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی، اس کے بدلے ان کو کیا دیا جائے گا، اسی طریقے سے جو عذاب دیا جائے گا وہ پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ سے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کر دیا گیا، مطلب بعض لوگ کیا ہو گئے، کتاب کو رد و بدل کرنے والے بن گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، کون سی بات، کہ تورات میں رد و بدل ہوگی، تورات کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے احکامات کو مٹا دیا جائے گا، اپنی طرف سے اس میں مسئلے مسائل ڈالے جائیں گے، تو اس لیے کہا اگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ تقدیری معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کے رب کی طرف سے نہ ہوا ہوتا پہلے سے فیصلہ، تو لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، مطلب جیسے ہی وہ قرآن کو بدلتے، قرآن کہہ رہی ہوں، جیسے ہی وہ تورات کو بدلتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ کیا ہے، ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو کیا کرنے والا ہے، بے چین کرنے والا ہے، مستقل وہ بے چین رہیں گے، کہیں یہ مسئلہ اس میں تھا نہیں تھا، کون سی کتاب صحیح ہے کون سی نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے مقصد کے مطابق کتاب ہر ایک نے اپنے مقصد کے مطابق کتاب کو بدلا۔ اب کون سا عالم ہے جس نے کتاب کو بدلا ہے، اس کی صحیح ہے دوسرے والے کی صحیح ہے، تو یہ ایک شک ہے۔ الحمدللہ یہ چیز ہمارے قرآن کے اندر نہیں ہے، جو جیسے نازل ہوا ویسے اب تک موجود ہے، اسی لیے ہم قرآن کا نسخہ کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھ لیں، ہم بالکل اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے اندر کیا ہے، وہ ہر وقت بے چین ہے، شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ کون سا نسخہ صحیح ہے، کون سی کتاب صحیح ہے، کون سا والا جو میرے پاس ہے یا فلاں کے پاس ہے، تو اس چیز میں وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو بے چین ہے، اب ان کو صحیح مسئلہ نہیں ملتا کہیں سے بھی۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، رب کا، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، جو بھی انہوں نے اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ ان کے جو بھی عمل کرتے ہیں ان سے باخبر ہے۔ فاستقم، بس آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین حنیف پر اور اس رسالت اور نبوت پر جو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا، آپ اسی حکم پر قائم رہیں۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی، کس چیز سے توبہ کر لی، پچھلے والے کفر سے اور یہود و نصارہ تھے تو اگر انہوں نے اپنے مذہب سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل گئے، ولا تطغوا، اور توبہ بھی اس طریقے سے کی دوبارہ سرکشی نہیں کی، دوبارہ سے مذہب میں کوئی رد و بدل نہیں کرنے کی کوشش کی، آپ کو آپ کے مخالف جانے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے صحیح طریقے سے تسلیم کیا، تو انہ بما یعملون بصیر، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا، اور آپ نہ جھکو ان لوگوں کے سامنے، الا الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں جھکنا، ان کی طرف نہیں جانا، فتمسکم النار، ورنہ کیا کر دے گی، ورنہ آپ کو آگ چھو لے گی، آگ پہنچ جائے گی آپ کو، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست، اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہی نہیں، ثم لا تنصرون، پھر تم کیا ہے، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، اگر تم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو دوست بنانے کی کوشش کی، تو پھر تم سے اللہ کی مدد چھین لی جائے گی، اللہ کی مدد پھر تم تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طرفی النہاری، دن کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کنارے مطلب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، فجر کی نماز اس سے پہلے پہلے، اور سورج غروب ہو رہا ہے اس کے غروب ہونے کے وقت، مطلب
غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ عصر کی نماز، ٹھیک ہے؟ دن کے دونوں حصوں میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی، رات کی جو کچھ گھڑیاں ہیں اس کے اندر بھی آپ نے نماز قائم کرنی ہے۔ یہ کون سی؟ تہجد کی نماز ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھی؟ فرض تھی، یعنی ایک نبی کے طور پر۔ باقی یہ ہے کہ باقی سب کے لیے نوافل کے اندر آتی ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کیا ہے؟ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فوراً سے نیکی کی طرف آنا ہے۔ اور نیکی کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی نماز نماز کا کہا، یہ نماز ہی ہے جو ہر برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جو نصیحت ہے نا، وہ کس کے لیے ہے؟ للذاکرین، یاد رکھنے والوں کے لیے ہے۔ جو نصیحت کو سمجھے گا، یاد رکھے گا۔ اور نصیحت یاد کس کو ہوتی ہے؟ جو نصیحت پر عمل کرنے کی غرض سے سنتا ہے، جس نے یہ نیت کی کہ میں یہ نصیحت سن رہی ہوں اور میں انشاءاللہ اس پر عمل بھی کروں گی، تو اس کو ہی وہ نصیحت یاد رہتی ہے اور وہ عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص صرف سن کر یہ کرتا ہے کہ ہاں ایک یہ نصیحت بھی سنی تھی، کہیں سنی تھی، عمل کا ارادہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ یاد بھی نہیں رہتی اس کو، ٹھیک ہے؟ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يضيع اجر المحسنین، نیک لوگوں، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون، بس کیوں نہ ہوا ان بستیوں میں سے، من قبلکم، جو آپ سے پہلے ہیں، اولو بقیتن، بھلائی کرنے والے کچھ لوگ کیوں نہ تھے؟ ینہون عن الفسادی، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے روکتے، ٹھیک ہے؟ کیوں ایسے لوگ نہیں تھے پچھلی امتوں کے اندر؟ اور الحمدللہ اس امت کے اندر یہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا؟ اب دین کو قیامت تک پہنچانے والے میرے صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر ان کے بعد کیا؟ ہمارے علماء اکابرین۔ تو یہ دین کیا ہے؟ پہنچتا رہے گا قیامت تک، اور کیا؟ فساد سے روکا جائے گا۔ ینہون عن الفساد فی الارض، پچھلی امتوں کے اندر تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ اور وہ لوگ کون سے تھے؟ ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی، جب عذاب آیا تو انہی لوگوں کو ہم نے کیا کر لیا تھا؟ بچا لیا تھا اس عذاب سے۔ واتبع الذین ظلموا، اور واتبع الذین ظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے، ما اترفوا فیہ، جو چیز ان کو دی گئی، یعنی کیا کہتے ہیں، جو ان کو نجات دی گئی، نجات دینے والوں کے پیچھے پڑ گئے، یا پھر یہ ہے کہ جو توحید اور رسالت دی گئی تھی، نبوت دی گئی تھی، اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وَكَانُوا مجرمین، اور یہ لوگ کیا تھے؟ مجرم لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب نہیں ہے کہ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہوئے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے لوگ ہوں، یعنی اس بستی کے اندر کیا ہوں؟ نیک لوگ ہوں۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا قوم کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایمان لانے والا ہوگا، نیک ہوگا، تب بھی عذاب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، تب عذاب نہیں آتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس بستی کے رہنے والے اگر نیک ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی، خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر ظلم کرتے ہوئے ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، سب کے سب لوگوں کو ایک دین پر، ایک مذہب پر رکھتا، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دین آتا ہی نہیں۔ ولا یزالون، اور وہ کیا کرتے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا کرتے؟ مختلفین، اختلاف کرنے والے، ایک سیکنڈ، اچھا، واحدتا ولا یزالون مختلفین، اور وہ کیا ہوتے؟ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہوتے۔ اور لیکن یہ کیا تھے؟ یہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایک امت نہیں بنایا، تو یہ لوگ اختلاف کرنے والے ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ الا من رحم ربک، جس پر آپ کے رب نے رحم کیا اور ان کو اختلاف سے بچا لیا، وہ صحیح دین پر رہے، ولذالک خلقہم، اور اسی طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین حنیف پر، فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، یہ اختلاف تو بعد میں بڑے ہو کر وہ کرتا ہے۔ ولذالک خلقہم وتمت کلمت ربک، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، من الجنتی، جنت سے بھی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بھی۔ مطلب یہ ہے
ओ सॉरी, मिनल जिन्नति, जिन्नात में से भी, ठीक है, ऐसे जिन्नात जो सरकश हैं यानी तकलीफें देते हैं उन लोगों से, वन नासी अजमाइन, और बहुत सारे यानी तमाम इंसानों से भी मैं क्या कर दूंगा, जहन्नम को भर दूंगा। तो ये जहन्नम से भरने वाली बात ही पूरी हुई है, तभी तो इनके अंदर इख्तिलाफ हुआ लोगों के अंदर, वरना तो अगर सबको अल्लाह ताला एक उम्मत बना देता तो उस सूरत में क्या होता, फिर तो जन्नत और दोजख का कोई मामला ही नहीं होता। ठीक है, वकुल्लन नकुस्सु अलैक, और क्या है, और हम हर चीज क्या कर देते हैं, आप पर बयान कर देते हैं, मिन अंबाए रसुली, रसूलों की खबरें भी, मा नुसब्बित बिही फुआदका, क्यों, ताकि ये जो खबरें आपके सामने बयान की जाती हैं इससे आपका दिल क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, साबित कदम रह जाए, आपको भी पता चले हाँ भाई पिछली उम्मतों के साथ भी ऐसा ही हुआ, पिछली उम्मतों ने भी नबियों की मुखालिफत की है, तो ये सारे मामलात पेश पहले भी हो चुके हैं, इसलिए आपका क्या है, दिल फिर से ईमान की तरफ और रिसालत की तरफ क्या होगा, डटा रहेगा, साबित कदम रहेगा। वजाअका फी हादिहिल हक़्क़ु व मौइज़ा, और क्या हो गई, और आपके पास ये हक और नसीहत आ चुकी है, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए नसीहत भी आ चुकी है, यानी ये कुरान करीम। ठीक है, वकुल लिल्लदीना, और आप कह दीजिए उन लोगों से, ला यामलू ला युमिनूना, जो ईमान ही नहीं लाते, जो ईमान नहीं लाए, आपने उनसे कह देना है कि इअमलू अला मकानतिकुम, जो अभी अभी किन्होंने कहा, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम क्या करो, अपने अमाल अपनी जगह पर करो, क्या, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, इन्ना आमिलून, और मैं अपना अमल करने वाला हूँ, हम अपना अमल करने वाले हैं, तुम अपना अमल करते रहो। वंतज़िरू, और इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, और बेशक हमें क्या है, हम भी इंतजार करने वाले हैं, यानी ईमान वाले भी इंतजार कर रहे हैं, कुफर वालों को भी बोल दिया तुम भी इंतजार करो, किस चीज का, यानी अब अल्लाह ताला जो फैसला करेगा उसके मुतालिक, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की गैब की बातें, व इलैहि रुजउल अम्रु, और उसी की तरफ ही सारे के सारे मामलात, कुल्लुहु, सब के सब मामलात उसी की तरफ ही लौटते हैं, हर एक चीज के हर मामले की खबर अल्लाह को होती है। फ़अबुदहु, बस तुम उसी की इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा करो, अल्लाह ताला पर क्या करो, भरोसा करो। वमा रब्बुका, और आपका रब नहीं है, बेगाफिलिन अम्मा तामलून, जो अमल तुम करते हो उससे गाफिल, अल्लाह ताला तुम्हारे किसी भी अमल से क्या है, गाफिल नहीं है। यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतु हूद मुकम्मल कर ली है। आज हम शुरू करेंगे सूरतु यूसुफ। यूसुफ जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ है, नबी के नाम पर ये नाम है सूरत का। और दूसरा ये कि कुरान के अंदर मुख्तलिफ अहकामात और चीज़ें सारी और बातें नाजिल होती रहती थी, तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कोई जो है क्या कहते हैं, कोई और बात भी नाजिल होनी चाहिए अल्लाह की तरफ से। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है ये आयत नाजिल की, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहा, कि अल्लाह ताला बहुत सारी बातें क्या करता है, नाजिल करता है, अच्छी अच्छी बातें नाजिल करता है। तो फिर सहाबा ने कहा कि उन बातों से हटकर और इन अहकामात से हटकर कुछ और भी होना चाहिए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये सूरह यूसुफ नाजिल हुई। उनका मकसद क्या था, किस्से को बयान करना, कि कोई किस्सा भी होना चाहिए किताब के अंदर किसी नबी का, और खूबसूरत अंदाज के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को क्या हो, रगबत हो। और आप देखें, अगर हम सिर्फ अहकामात ही होते कुरान के अंदर, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई पिछले लोगों का कोई वाकया ना होता, मिसालें ना होती, तो हम क्या होते, इसके अंदर सोचने समझने से भी थोड़ा सा हमारा जो है रुझान कम होता, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता कि भाई ये तो सिर्फ सिर्फ हुक्म हुक्म आ रहे हैं, कुछ और नया तो है ही नहीं, कोई वाकया नहीं है। और हम जब भी देखें तो इंसान की फितरत उस चीज़ की तरफ बढ़ती है कि कोई वाकया होना चाहिए, कोई किस्सा होना चाहिए, हम उसको सुने। और इसके अंदर हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं यहूदियों के आलिम के पास जाता हूँ, और ना वहाँ पर मैंने एक किस्सा उनसे सुना, तो मैंने उनको कहा क्या मैं इस किस्से को लिख लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ लिख लो। मैंने वो किस्सा लिख लिया। अब जब मैं वापस मदीना आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मुझे एक यहूदी मिला था और उसने मुझे एक किस्सा सुनाया, मैंने ना उसको लिख लिया। तो आपने कहा अच्छा उसको लेकर आओ। मैं लेकर आया वो सहीफा, और मैंने ना क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर उसको पढ़ने लगा। तो आप मेरा मतलब ये कि वो तो पढ़ रहे थे, उनका चेहरा नीचे था, तो इतने में एक सहाबी, गालिबन हजरत अनस थे, उन्होंने कहा क्या तुम आप सल्लम का चेहरा नहीं देखते। हजरत उमर फरमाते, मैंने जैसे आपका चेहरा देखा, आपका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था कि ये मैं क्या कौन से किस्से कहानियां लेकर आया हूँ। तो जाहिर है वो इसराइली रिवायात थी, यहूदियों ने अपने तौर पर उनको किस्से कहानियां बनाई हुई थी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़ा गुस्सा हुए। फिर हजरत उमर ने फौरन से कहा कि मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला के
خدا ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ تو یہ وہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ احسن القصص، یہ کیا ہے، اچھا، بہت اچھا قصہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اپنے ہی گھر والوں کے متعلق، یعنی اپنے سگے بہن بھائیوں سے بغاوت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک بہت زیادہ مشقت کے بعد آسانی کی طرف ذکر ہے، اور قصے کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر سبق ہیں کہ کس طریقے سے رہنا ہے، اور جو کہ ہم آہستہ آہستہ آیات کے ساتھ 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 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں کتاب کی یہ واضح ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں آپ پر نازل کیا، یعنی کیا، آپ پر تو نہیں ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، اور لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، کس کے لیے، یعنی یہ کہ ان اہل عرب کے لیے، یہ سارے تو عرب والے تھے، ان کو تو معلوم تھا، عربی آتی تھی، تو نحن نقص، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں قصہ، کون سا قصہ، احسن القصص، بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیکا، جس کے لیے ہم نے آپ پر وحی کی ہے، هذا القرآن، یہ قرآن، یعنی یہ قرآن آپ پر ہم نے وحی کے طور پر بھیجا، اب ایسے ہی ہم اس وحی کے طور پر ہی آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف اور اس کا بیان کیا گیا قصہ بھی کیا ہے، قرآنی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف قصے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ بھی صحابہ کو بتا دیں بس بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ ایک ایسا قصہ ہے جسے کیا تھے، آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو اس قصے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب قصہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے، جو انہوں نے سب سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے کہ احد عشر کوکبا، 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، رأیتہم، میں ان کو دیکھتا ہوں، کلی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دینی ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کیا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بہت محتاط رہتے تھے کہ ان کو زمانے کے حوادث سے اور برائیوں سے، مشقتوں سے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ اپنے اس بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے والد سے بتایا، والد کو بتایا، تو والد نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پہلے تو جیسے ہی انہوں نے یہ خواب بتایا تو اس سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں کیا کرے گا، خواب کا علم دے گا، یعنی خواب کی تعبیر جو تعبیریں وغیرہ بتائی جاتی ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور تمہیں دنیا کے اندر بہت اونچا مقام ملنے والا ہے۔ تو یہ بات کہہ کر آپ نے اس سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیوں، کیونکہ جو باقی کے بھائی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت کی وجہ سے حسد رکھتے تھے کہ صرف ہمارے والد جو ہے اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ اور وہ، تو یہ فرمایا کہ کہیں تمہارے بھائی حسد کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے یہ خواب سن کر۔ تو قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ خواب اپنا نہ بیان کرنا، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو بالکل نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، کیوں، اس لیے کہ پھر وہ تمہارے لیے کوئی بری تدبیر نہ کر لیں، ان الشیطان للانسانی، بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ جب کوئی انسان خواب دیکھے تو پھر وہ کیا کرے، اگر خواب اچھا ہے تو اسے لوگوں سے بیان کر لے، اور بیان بھی اس انسان سے کرے جس سے اس کو کیا ہو، کیا کہتے ہیں، اچھائی کی امید ہو، بھلائی کی امید ہو، ٹھیک ہے، ہر ایک سے بیان نہیں کرنا ہوتا خواب، اور جب بیان کیا جاتا ہے اور اس کی جو سب سے پہلی تعبیر نکالی جائے وہی اس خواب کی حقیقت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا برا خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کیا کریں، جس کروٹ پر لیٹے ہیں وہ کروٹ بدل لیں، دوسری کروٹ پر سو جائیں، اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دینا ہے اور اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، اس خواب سے اس کی حفاظت فرمائے۔
حقیقت میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو اسی لیے خواب کیا ہے، خواب کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خواب سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے کہ فلاں بندے نے دیکھا، فلاں بندے نے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح چاشت کے بعد یا اشراق کے بعد کیا کرتے تھے، لوگوں کو اعلان کرتے تھے باقاعدہ سے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، آئے اور مجھے بتائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چیز کا علم تھا، آپ تو تعبیر بتا سکتے تھے۔ تو اسی لیے جب کوئی اچھا خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کرتے، دعا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا تو اس کے لیے پناہ مانگتے تھے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھی، اچھی بات تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر دینی ہے، اور یہ 11 ستارے اور چاند سورج نے سجدہ کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کو چھپا کر رکھنی ہے، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی۔ کیوں؟ کیونکہ حسد غالب آ جاتا ہے انسان پر جب وہ کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کسی کے پاس نعمت ہو اور اس کا ابھی مکمل طور پر ظہور نہ ہوا ہو، یعنی ابھی ہم تھوڑی بہت تیاری اس کی چل رہی ہو، اور آپ نے کیا کرنا ہے، وہ نعمت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے پھرنی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کا حسد ایسا نہ ہو کہ وہ جو نعمت آپ کو ملنے والی ہے وہ چھن جائے۔ اور بہت زیادہ نعمتوں کا لوگوں کے سامنے بھی نہیں کرنا، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو گھات ہی لگائے ہوئے ہے کب کسی کا عمل ضائع کرے گا۔ اور حسد تو ایسی بیماری ہے، وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ کو لکڑی میں ڈالا جائے تو وہ آگ لکڑی کو جیسے کھا جاتی ہے، اس طریقے سے۔ تو اسی لیے اپنی نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا ہوتا۔ اچھا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طریقے سے تیرا رب تجھ کو چن لے گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھلا دے گا، من تأویل الاحادیث، کیا؟ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے نا، تعویل، وہ اللہ تعالیٰ تجھے سکھا دے گا۔ وہ یتم نعمتہ علیکا، اور وہ تجھ پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے گا۔ وعلی آل یعقوب، یعقوب کی آل پر، ٹھیک ہے، کما اتمہا علی ابویکا، جیسا کہ اس نے پورا کیا آپ کے باپ پر، یعنی من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ ابراہیم اور اسحاق کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جس طریقے سے ان کو نبوت دی، یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ نبوت کی نعمت ہے۔ جیسے اسحاق اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، علی ابوئی کا، اور تمہارے باپ کو یعنی یعقوب کو نبوت دی، یہ نعمت دی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ نعمت دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب کیا ہے، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کس اعتبار سے پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا لوگوں کے اعتبار سے، اور پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو بزرگ اور برتر ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ خود بھی نبی، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی، اور ان کا پردادا بھی نبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ نبوت کا سلسلہ۔ تو یہ کیا ہے، اپنی شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس اعتبار سے نہیں پوچھ رہے، عام لوگوں کے اعتبار سے پوچھتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں میں معتبر اور بزرگ اور برتر وہ شخص ہے جو حالت کفر کے اندر بھی کیا تھا، معزز تھا لوگوں کے درمیان، اس کی بہت شان و شوکت تھی، وہ سچ بولتا تھا، اس کے اندر کوئی برائیاں نہیں تھی، اور پھر وہ اسی طریقے سے ایمان لے آیا، اور ایمان کی حالت میں بھی وہ کیا رہا، اپنی ان صفات پر قائم رہا، تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھا بندہ ہے۔ لقد كان فی یوسف، اور تحقیق یوسف علیہ السلام و اخوتی، اور اس کے بھائیوں کے متعلق، یعنی آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا ہمیں واقعہ چاہیے، اور کوئی ایسی بات ہونی چاہیے، کوئی قصہ بیان ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے اندر نا بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب وقتاً فوقتاً ہر آیت کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی نشانی ملے گی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے آپس میں کہا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی جو تھے، ٹوٹل یہ جو تھے 11 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12، اور ان کا جو ایک بھائی تھا بنیامین، وہ آپ کی سگی والدہ سے ہی تھا، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو وہ باقی بھائیوں نے مشورہ کیا، کہا کہ لیوسف، کہ یوسف اور اخوہ، اس کا بھائی کون سا والا، وہ سگا بھائی بنیامین، احب الی ابینا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، منا ونحن عصبہ، منا ہم سے زیادہ، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہیں۔ مطلب یہ تو ہماری مطلب یہ جو 2 بھائی ہیں یہ تو صرف 2 ہیں،
कम है ना, और हम 10 लोग हैं, पूरी एक जमात है, हम ज्यादा मजबूत हुए, हम ज्यादा हुए, मतलब हमारी ज्यादा अहमियत होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ज्यादा हैं। किसी औरत से अगर ज्यादा बच्चे होते हैं और दूसरी औरत से कम होते हैं, तो मर्द ज्यादा क्या होता है, ज्यादा बच्चों की तरफ उसका रुझान होता है। तो इसीलिए कहा हम तो ज्यादा हैं, फिर भी हमारा बाप क्या है, इन दोनों को ज्यादा चाहता है। इन्ना बाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप जो है, यानी हमारे जो वालिद है, वो क्या है, बहुत सरी गलती पर है। उन्होंने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गलती कर रहे हैं कि एक ही दो ही बेटों को प्यार कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर आगे उन्होंने मशवरा किया कि उक़्तुलू यूसुफ़ा, कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, अव इतरहूहु, या फिर उनको फेंक दें, अर्दन, एक ऐसी जमीन पर जो क्या हो, यखलू लकुम, जमीन में फेंक दे, ताकि खाली हो जाए तुम्हारे लिए, खालिस हो जाए, वजहू अबीकुम, तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद का चेहरा, तो चेहरा तुम्हारे लिए, व तकूनु मिन बादिही, और तुम उसके बाद क्या हो जाना, यानी ये काम करने के बाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद या फेंक देने के बाद, कौमन सालिहीन, नेक लोग बन जाना। ये आपस में मशवरा कर रहे थे। एक भाई ने कहा कि कत्ल ही कर देते हैं, ताकि ना रहे बांस, क्या कहते हैं उसको, तो उसमें एक भाई ने कहा कि नहीं नहीं, कत्ल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यूसुफ का तो कोई कसूर नहीं है ना। मतलब ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अगर अपने बेटे से, इस बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये तो बाप की गलती है, हम इसकी सजा बेटे को क्यों दें। तो उनकी तो कोई वाज़े ऐसी बड़ी गलती भी नहीं है जिस पर उन्हें कत्ल किया जाए, लिहाजा हम कत्ल नहीं करते, कोई और मशवरा करो। फिर दूसरे ने जो बिन्यामीन थे, वो भी उस वक्त उनके साथ मिले हुए थे, और जाहिर है उनका दिल से ऐसा इरादा नहीं था कि अपने भाई को तकलीफ दें, लेकिन वो 10 भाई थे, उन सब ने इनको मिला जुला कर अपने साथ कर लिया था। तो उस वक्त क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि देखो, तुम यूसुफ को इतना ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाओ, बस ये है कि इसको अपने से दूर कर दो, बस, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, बस हमसे दूर हो जाए। तो अभी तराहू हो, तो फिर ये मशवरा हुआ कि उनको किसी दूसरी जगह पर फेंक देना चाहिए। तो अब क्या हुआ, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, क्या, ला तक़तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल नहीं करना, ठीक है, ये जैसे कि मैंने बताया कि कत्ल करने के लिए मना कर दिया था। व अलकूहु फी ग़याबतिल जुब्बी, जुब कहते हैं उसको, कुएं को, तो किसी अंधे कुएं में उसको डाल देना है। अंधा कुआं किसको कहा, जिसके अंदर पानी की कोई रवानी नहीं है, पानी वगैरह नहीं होता, आना जाना नहीं है, वहां ऐसे बिल्कुल अंधेरे में, तन्हाई में इसको डाल देते हैं। यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, कोई सैयारा आएगा, मतलब कोई काफिला वहां से गुजरेगा, तो जब देखेगा कि कुएं के अंदर कोई लड़का है, तो वो उठाकर इसको ले जाएगा। इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो, ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो, यूसुफ के साथ जान छुड़ाना चाहते हो, तो ऐसा ही करो। इस तरह कोई काफिला आएगा और उनको लेकर वहां से चला जाएगा। कौलू या अबाना, तो वो लोग कहने लगे, ए हमारे वालिद, अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए कि ए हमारे वालिद, मालका, आपको क्या हुआ है, कि ला तमन्ना अला यूसुफा, कि आप यूसुफ के मामले में हमें अमीन नहीं समझते, मतलब हम अमानतदार नहीं हैं, हम यूसुफ का ख्याल नहीं रख सकते। व इन्ना लहू लनासिहून, और हम तो इसके बारे में, यानी यूसुफ के बारे में बहुत ज्यादा खैर खुआ हैं, हम तो इसके साथ बहुत अच्छा मामला करते हैं, हमारा छोटा भाई है, हम बहुत ख्याल रखते हैं इसका। तो इस वजह से आप हमें यूसुफ के बारे में ऐसा अमानतदार क्यों नहीं समझते। अरसिलहु मअना गदन, इसको आप हमारे साथ कल भेज दें। यरता, ये खूब खाए पिएगा, इधर उधर चहल पहल करेगा, वयलअब, और खेले कूदेगा, तो वह इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम क्या करेंगे, और हम इसकी हिफाजत करेंगे, ठीक है। यानी हम 10-11 भाई हैं, हम आराम से इसकी क्या कर सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं, बस आप इसको घुमाने के लिए हमें ले जाने दें। कौला, तो हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लयहज़ुनुनी, क्या है, मुझे तो ये गम होता है कि अन तज़हबू भी, कि तुम इसको लेकर तो जाओ, व अखाफू, और मैं डरता हूँ कि अन याकुलहु ज़िअबु, कि इसको भेड़िया खा जाए, व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम इससे गाफिल हो जाओ, यानी तुम अपने खेल कूद में लग जाओ, और भेड़िया आ जाए, छोटा सा बच्चा है, मासूम है, इसको उठाकर भेड़िया खा ले। अब इनको तो समझ नहीं आ रहा था कि हम वापस आएंगे तो बाप को क्या मशवरा देंगे, क्या बात कहेंगे कि हमने यूसुफ को कहाँ किया, कैसे किया। तो अब जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जुबान से अल्लाह ताला ने ये कलिमात जारी करवा दिए, क्या, कि उसको भेड़िया खा लेगा, तो फिर उनको भी बहाना मिल गया कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा बहाना है, बाप ने पहले खुद ही कह दिया कि भेड़िया खा सकता है यूसुफ को, तो हम भी यही कहेंगे, वापसी पर भेड़िए ने इसको खा लिया। तो इस तरीके से, और फिर ऊपर कहा ना, इन्नी लयहज़ुनुनी, कि मुझे इससे क्या, ये बात गमजदा करती है, मतलब यूसुफ को मैं अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। अन तज़हबू भी, तुम इसको दूर मुझसे लेकर जाओगे तो मैं गमजदा हो जाऊंगा, जैसे उन्होंने ये कहा ना। तो फिर तो यही हुआ था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने साल तक जो है गायब हो गए थे, अपने वालिद से दूर हो गए थे, तो उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ही गमजदा हुए थे, रोते रहते थे, यहाँ तक कि
نابینا ہو گئے تھے۔ قالو وہ لوگ کہنے لگے لئنک لہذئبو، کیا جو ہے اگر اس کو کیا کر لے، بھیڑیا کھا لے گا، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو ایک کیا ہیں، بہت ہی بڑی جماعت ہے، مطلب ہم 11 لوگ ہیں، ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتے، ان اذا لخاسرون، اگر پھر بھی ہماری اتنی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کو بھیڑیا کھا لے تو ان اذا لخاسرون، پھر تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پھر تو ہم کسی کام کے ہی نہ رہے۔ یعنی ہم جب اپنے ایک چھوٹے بھائی کو نہیں بچا سکتے اتنے زیادہ، اتنی بڑی جماعت ہو کر بھی، تو پھر ہمارے لیے تو کیا ہے، خسارہ ہے۔ فلما ذهبوا بھی، یہ باتیں باتیں کر کے انہوں نے کیا کر لیا، باپ کو منا لیا۔ اب اس کے بعد فلما ذهبوا بھی، پھر جب وہ ان کو لے کر نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئے، واجمعوا، اور انہوں نے یہ اس پر اجماع کر لیا، یعنی متفق ہو گئے کہ ان یجعلوہ، کہ وہ ان کو ڈال دیں گے، فی غیابت الجب، ایک اندھے کنویں میں۔ اب وہ دور لے گئے اور کنواں تلاش کیا اور وہاں پر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں فرماتے ہیں ہم نے وحی کر دی ان کی طرف، کیا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، کہ تو کیا کر دے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں عن قریب ان کے اس معاملے میں خبر دے دیں گے، وہم لا یشعرون، اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ خبر دینا کون سی خبر دینا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور یہ 11 بھائی وہاں آئے تھے اور آپ نے بنیامین کو اپنے پاس قید کر لیا تھا، اور پھر کہا تھا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ تمہارے بنیامین نے کیا کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، ہم اس کو آزاد نہیں کر سکتے، اور یہ اور وہ۔ پھر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم تو جب انہوں نے کہا نا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے باپ کو تو بنیامین سے بہت محبت ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد تو بنیامین ہی بچے تھے نا، تو کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو ورنہ ہمارا باپ تو مر جائے گا اس کے دکھ میں، اس کے غم میں، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت غمزدہ ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں اس بات کا خوف کیوں ہو رہا ہے، تمہیں اس وقت یہ خیال کیوں نہ آیا جب تم نے اپنے ایک اور بھائی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا، اس کو تم اندھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے، اس کے باپ سے اس کو دور کیا تھا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ان کو خبر نہیں ہوگی کہ آپ ہی مصر کے بادشاہ ہیں، لیکن جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، اب وہ حیران، یہ کیا، اس کو کیسے پتا چلا مصر کے بادشاہ کو کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں ایسا کیا تھا، تو اب جو ہے وہ کہیں گے کہ میں وہی بھائی ہوں تمہارا جس کو تم نے خود سے کیا کر دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وحی کر دی، اب یہ اس وقت جو سارے معاملات تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں، یہ ساری خبریں تم انہیں خود بتاؤ گے بعد میں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اب کیا ہوا، وہ اپنے والد کے پاس آئے، یہ سارے 11 کے 11 بھائی، عشاء، رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، تو کہنے لگے قالوا یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس، جو ہمارا سامان تھا ہم نے اس کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، تو پھر کیا ہوا، فاکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا، اور ہمیں تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ولو كنا صادقین، اچھا، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ کیا ہے، آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے، ولو كنا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچ بول رہے ہوں تب بھی آپ کو ہماری اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور ہم وہاں سے دوڑ لگا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس کا کیا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو ہم پر یقین تو آئے گا نہیں، اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، وجاؤ علی قمیصی، اب وہ کیا ہوگا، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے، بدم کذب، اس پر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا خون جو ہے اس پر لگا دیا تھا، اور تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب اس کے کپڑے ہم لے آئے ہیں۔ تو قالا، تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت لکم، بلکہ تمہارے لیے یہ بات بنا لی گئی ہے، یعنی یہ بات تم کیا ہو، بنا کر لے کر آئے ہو یوسف کے بارے میں، انفسکم امرا، تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی ہوئی یہ بات ہے، تمہارے دل میں یہ آیا کہ تم نے بھیڑیے والی بات کرنی ہے اور تم بنا کر لے آئے، اب میں کیا کروں گا، فصبر جمیل، بس میرا جو کام ہے نا وہ اچھا کام یہی ہے کہ میں صبر کر لوں، ایک اچھا صبر کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے گی، علی ما تصفون، اس چیز پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہ جو یوسف کے معاملے میں تم نے جو سارا قصہ، ساری بات بیان کی ہے، اس چیز پر میں اللہ سے ہی کیا کروں گا، مدد مانگوں گا۔ اور یہی چیز جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، تہمت لگی تھی، اس وقت
حضرت عائشہ نے یہی کلمہ کہا تھا سب سے پہلے تکلیف پہنچتے وقت، کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میری اور اس وقت میری جو حالت ہے وہ یعقوب کی طرح ہے، کہ جب ان سے یوسف کو دور کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں بس صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگوں گا اس چیز کے بارے میں۔ تو یہ چیز کیا ہو گئی، حضرت عائشہ نے بھی یہ بات بیان کی تھی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا، برات ظاہر کی۔ وجاءت سیارۃ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہے، کنویں، کنویں کے اندر ہے۔ وہاں پر کیا ہوا، ایک سیارہ آتا ہے، قافلہ آتا ہے، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اب انہوں نے کیا کر دیا، اس قافلے نے ایک پانی پلانے کے لیے ایک شخص کو، جو ان کا سقا ہوتا تھا لازمی ان کے ساتھ، ہر قافلے کے ساتھ ایک پانی پلانے والا وہاں خدمت کے لیے موجود ہوتا تھا، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ، فارسلوا واردہم، اس کو بھیجا اس کی طرف، کس کی طرف، کنویں کی طرف، فادلا دلوا، اس نے کیا، اپنا جو ڈول تھا وہ اس کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مستقل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا ہوا تھا، وہاں پر ان کو تنہا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو جب اس نے پہلے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھنے لگے کہ میں بیٹھ جاؤں اور یہ ڈول کھینچے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، نکل جاؤں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ابھی نہ بیٹھو، پہلے کیا ہوا، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ڈول کو نیچے کر کے پانی بھر کے خوب اچھے سے دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ڈول نکالا، دوسرا ڈول نکالا، تیسرے ڈول کی باری آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور اس نے اوپر اٹھا لیا۔ جب اس نے اوپر اٹھایا تو کہا کہ یہ کیا، اس بار ڈول اتنا بھاری کیوں ہے، مطلب پہلے تو اتنا بھاری نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ جلدی جلدی آؤ اور نہ میرے ساتھ اس کو اوپر اٹھواؤ، شاید کوئی بھاری چیز اس کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ قولا، جیسے ہی اس نے لڑکے کو دیکھا اندر، کہنے لگا یا بشرا، خوشخبری ہو بھائی، ہاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ اور خوشخبری کا لفظ کیوں کہا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جہاں بھائی لڑکے ملتے تھے یا لڑکیاں ملتی تھی ان کو غلام اور باندیاں بنا دی جاتی تھی اور ان کو جو ہے بہت اچھی قیمت پر بیچ دیا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی خوشخبری ہے، لڑکا آیا، یا تو ہم اس کو اپنا غلام بنائیں گے یا پھر یہ ہے کہ اس کو اچھی قیمت میں بیچ دیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کیا کر لیا، اس کو اپنی بضاعہ کہتے ہیں پونجی وغیرہ، اپنی ملکیت سمجھ کر کیا کر لیا، ان کو چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور جتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ 3 دن رہے تھے وہاں کنویں کے اندر، تو 3 دن تک ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، وہیں کنویں کے آس پاس ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یوسف کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، 3 دن بعد جب ان کو اٹھایا گیا تو دیکھا کہ قافلے والے لے کر جا رہے ہیں اور انہوں نے ان کو چھپا لیا ہے۔ تو اس پر ان کے بھائی نے اس طرح شکر کیا کہ چلو کسی طریقے سے ہمارا بھائی کیا ہے، یہاں سے ہم سے دور چلا جائے گا۔ تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے بھائیوں کے معاملے کو بھی دیکھا، اب ان کو بھی دیکھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور ان کو اس کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اٹھایا تھا تو کچھ معجزات ان پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، کہ جیسے کچھ چیزیں جو ہے ایسی عجیب و غریب ہونے لگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے پر کوئی اثر وغیرہ نہ ہو یا ایسی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ ہم نے کنویں سے اٹھایا ہے، تو انہوں نے بس جلدی جلدی کیا کر دیا، بیچ دیا۔ دراہم معدودہ، گنتی کے طور پر چند درہم لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر لیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ کیا تھے، اس لڑکے کے اندر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر انہیں کوئی رغبت نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟ جیسے انہوں نے معاملات دیکھے تھے، کچھ چیزیں انہوں نے ایسے غیر اہم مطلب یہ کہ جو ہونے والی نہیں ہوتی، جس کو ہم معجزے کے طور پر کہتے ہیں، انسانی ذہن کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں جب انہوں نے دیکھی تو ان کو اس بچے سے رغبت دور ہو گئی۔ تو وقال الذی اشتراہ، اور کہا کہ جس نے اس کو خریدا، من مصر، مصر سے، مصر سے کس نے خریدا، مصر کے بادشاہ نے، عبدالعزیز نے خریدا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اور لمرأتہ، اس نے عزیز نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، اکرمی مثواہ، اس کو بہت اچھا باعزت طریقے سے رکھو اور اچھا ٹھکانہ دو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا کر دے گا، ہمیں کوئی نفع دے گا، ظاہر ہے محنت مزدوری کرے گا، یا پھر کل کو ہم اس کو اپنے بادشاہت میں سے کوئی عہدہ سونپ دیں گے، اس طریقے سے ہماری مدد ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو کیا کر دیا،
زمین میں ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ان کو سکھا دیا باتوں کی خبر، یعنی جو خواب ہوتے ہیں اس کا علم ہم نے ان کو دے دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر کام پر کیا ہے، غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں یہ بات۔ ولما بلغ اشدہ، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، آتینا حکم و علما، ہم نے انہیں حکمت بھی دی اور علم بھی دیا، علم بھی دیا ان کو، یعنی جو چیز جو ایک ہوتا ہے نا رشد و ہدایت والا علم ہونا، کہ انسان کیا بہترین مشورہ دے سکتا ہے، اس کا دماغ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو چلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی کہ بعض مرتبہ یہ عبدالعزیز کیا کرتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورے لیا کرتا تھا کہ یہ بہت ہی بہترین مشورے دیتا ہے، میری بادشاہت کے لیے بہت اچھے معاملات یہ طے کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم احسان نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، وراودته التي في بيتها، اب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اب ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا، تو اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، زلیخا، تو اس کا جو ہے دل آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر خوبصورتی کو دیکھ کر، تو وراودته التي، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اچھا کس نے، شیطان نے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لفظ کیا ہوتا ہے، بہکا دیا، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس عورت کا دل عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کا دل کیا ہو گیا، بہک گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا برائی کے ارادے سے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر 7 دروازے تھے، اور اس نے اس کو بلایا اور سارے دروازے بند کروا دیے۔ وقالت، اور کہا کہ ہی تلک، جلدی آؤ، مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب کرنے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوا، بے شک وہ میرا رب ہے اور اس نے میرا بہت اچھا ٹھکانہ بھی بنایا ہے، یعنی اگر اب تک میں تمہارے پاس رہا ہوں تو بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک رکھا ہے، اور اگر یہاں سے تم مجھے برائی کا ارادہ کرو اور میں تم سے دور چلا جاؤں یہاں سے بھی، مطلب میں مجھے اللہ تعالیٰ دور کر دے تم سے، تو بھی وہ بعد میں میرے لیے بہت اچھا ٹھکانہ تلاش کر کے اس نے پہلے رکھا ہوگا۔ تو انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور تحقیق وہ کیا کر چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گناہ کا ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس بارے میں کیا کر لیتے، ارادہ کر لیتے، یعنی وہ مجبور تھے، دروازے بند ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور زلیخا جو ہے ان کو لالچ دے رہی ہے وہاں پر رہنے کا اور بار بار اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو ایک مرد ہونے کی حیثیت سے کیا ہو جاتے، وہ ان کا بھی ارادہ ہو جاتا اس گناہ کی طرف مائل ہونے کا، لیکن لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اس کا رب اس کو کیا کر دیتا، کوئی دلیل نہ دکھا دیتا، اور دلیل کے طور پر جو ہے کہا جاتا ہے، بعض اقوال کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے ہی دیوار پر حضرت یعقوب کی تصویر نظر آئی، کہ ان کے والد کی، کہ اور انہوں نے کیا کر دیا، ان کو روکا اس چیز سے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت کے طور پر نشانی وہاں سامنے لکھی ہوئی کتاب پر نظر دیوار پر نظر آئی، جس پر انہیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل سے روکنا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے برہان ربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا کر دیا، ان کو ان کے رب نے کوئی نشانی دکھا دی، کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں ان سے برائی کو پھیر دیتے ہیں، والفحشائی، اور بے حیائی کو، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دلیل دکھائی، نشانی دخائی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے کیا ہو گئے، باز آ گئے، رک گئے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، خالص کا مطلب جن کو ہم نے نبیوں کے لیے چنا تھا کہ یہ بندہ نبی بنے گا، اس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ واستبق الباب، اب کیا ہوا، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ نشانی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں باز رہنے کو کہہ رہے ہیں، تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑے۔ اب کیا ہوا، اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں، وہ زلیخا پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ کھینچتی ہے اپنی جانب، پیچھے کی جانب، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہاں سے پھٹ جاتا ہے، تو اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام اس سے اپنا کرتا چھڑوا کر آگے کی طرف بھاگتے ہیں،
اور وقدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے کیا کر دیا، ان کا قمیص پیچھے کی جانب سے پھاڑ دیا، یعنی کھینچنے لگی تو پھاڑ دیا۔ وہ الفیا سیدہا لد الباب، اب یہ دونوں کیا ہو گئے، بھاگ کر دروازے کی طرف جا رہے تھے، اور اس میں کیا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے خود بخود کھل رہے تھے، کہ اس وقت جیسے اس نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کھولے، اور آپ کیا ہو گئے، جب آخری دروازے پر پہنچے تو وہ الفیا سیدہ، ان دونوں نے اس کے سردار کو پایا، لد الباب، دروازے کے پاس، جیسے دروازے کے پاس پہنچے، اب وہ عزیز مصر کیا ہوا، دروازے پر موجود تھا۔ قالت، اب وہ عورت اس نے کیا کر دی، اپنی بات ہی پلٹ دی، اب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر رہی تھی، خود کی طرف مائل کر رہی تھی، اور اب جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً سے کہتی ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا بدلہ ہے اس شخص کے لیے، کیا سزا ہے اس کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، الا یسجن، کیا اس کے لیے قید ہے، او عذاب علیم، یا اس کو کوئی دردناک عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی اس کو۔ یعنی اس شخص نے کیا کیا ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ کیا غلط ارادہ کیا ہے، تو اس کے بدلے اس کو کیا دیا جائے، سزا دی جائے۔ سزا کیسی ہو، کہ اس کو قید کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ عذاب دیا جائے۔ قولا، اس نے کہا کہ ہی راودتنی، کس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ ہی راودتنی، اس نے مجھے بہکایا ہے، ٹھیک ہے، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں، وشہید شاہدن، پھر وہاں پر ان کے جو ظاہر بادشاہ ہے، اس کے وزیر اور اس کے جو امراء ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو وہاں پر ہی من اہلیہ، ان کے گھر والوں میں سے ہی کیا کر لیا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی وہاں پر کوئی موجود تھا، اس نے گواہی دی، کیا، کہ ان کان قمیصہ، یوسف کہتا ہے کہ اس عورت نے مجھے بہکایا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ یوسف نے بہکایا، تو اس کا بہترین نتیجہ ہم کیسے نکال سکتے ہیں، کہ ان کان قمیصہ، اگر اس شخص کا قمیص قد من قبل، سامنے سے پھٹا ہوا ہے، تو فصدقت، یہ عورت سچ بول رہی ہے، کیونکہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑے ہوں گے، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی، پھر آگے سے قمیص پھٹ گیا ہوگا، وہ ہوا من الکاذبین، اور یہ شخص جھوٹا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور مرد جھوٹا ہے، ان کان قمیصہ، اور اگر اس کا قمیص قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، پچھلی جانب سے، تو فکذبت، پھر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے کہ مرد اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے کیا کیا، پیچھے سے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ ہوا من الصادقین، اور یہ پھر کیا ہوگا، یوسف جو ہے وہ سچا ہوگا۔ فلما رأى قمیصہ، پھر جب اس کی قمیص دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، سامنے سے تو پھٹی ہوئی نہیں ہے، قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، قالا، تو وہ کہنے لگے کہ انہو من کیدکن، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس عورت کا مکر ہے، یہ اس عورت کی طرف سے برائی کا ارادہ ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک یہ جو عورتوں کا جو فتنہ ہے، عورتوں کی جو برائی ہے، یہ بہت ہی بڑی ہے، عورتیں مکر کرنے میں بہت تیز ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف کے بارے میں کیا کیا جائے، اے یوسف اعرض عن ھذا، اس بات کو کیا کر دو، اس چیز سے اعراض کرو، واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہا کہ کیا کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے یوسف سے کہ میری بیوی نے تمہارے ساتھ ایسا غلط ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کو عدالت میں مت لے کر جانا، لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کرنا، بس اس بات کو یہیں ختم کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، انکی کنت من الخاطئین، تم کیا ہو، خطا گاروں میں سے ہو، غلطی تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب یہ بات کیا ہو گئی، آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی، ظاہر ہے اتنے عمرا تھے وہاں پر، اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی نے بات باہر نکالی ہوگی، تو آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، اس یہ تو کیا ہو گئی، اپنے ہی غلام پر، جو لڑکا اس کے پاس تھا بچپن سے، اسی پر ہی فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے ہی دیوانی ہو گئی ہے۔ تو زلیخا نے جب یہ سنا تو اس کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ لوگ میرے بارے میں اس طریقے سے باتیں کریں، اس نے کہا اچھا چلو آؤ پھر میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اب کیا ہوا، اس نے اپنی ساری ان عورتوں کو دعوت دی گھر پر، اور ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری تھما دی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پیغام بھیجا کہ اب تم نے، جب میں اندر آنے کا کہوں تو تم نے اندر آنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اندر آتے ہیں، اور زلیخا ان کو اشارہ کرتی ہے کہ بس آنا ہے اور جانا ہے، مطلب ان عورتوں کے سامنے پورا گزرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ اب جب ان عورتوں نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل مرد ہے سامنے سے گزر رہا ہے، اور وہ اس کو دیکھنے میں اتنی زیادہ محب ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں جو چھریاں تھیں انہوں نے اس سے اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ لیا،
تو پھر زلیخا نے کہا، جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے اور ان پر جو ہے وہ خوبصورتی کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دماغ رک جانا، بالکل ساکن ہو جانا، اب وہ جب ہوش میں آئی تو اس نے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انتہا کا خوبصورت ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے، تم تم غلط نہیں ہو، ظاہر ہے اس مرد پر تو کیا ہو سکتا ہے، کسی عورت کا بھی دل آ سکتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اگر میرے محمد کو کوئی دیکھ لیتا تو اپنا سینہ ہی چیر دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت، لیکن خوبصورتی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نورانی چہرہ وجاہت لیے ہوئے، اور اس وجہ سے آپ کی خوبصورتی جو ہے دل کو چھو لینے والی ہوتی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ ہم آپ کو آنکھیں بھر کر دیکھ سکیں، لیکن ہمیں جو ہے ادب غالب آ جاتا تھا اور ہم نظریں جھکا کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وقال نسمۃ فی المدینہ، اور مدینہ شہر کی عورتوں نے کہا، امراۃ العزیزی، کہ مصر کی عورت کے بارے میں، عزیز کی بیوی کے بارے میں کہا، تراود فتاها عن نفسه، کہ اس نے تو اپنا جو نفس ہے، اپنا جو دل ہے، وہ کیا کر دیا ہے، فتح اپنے غلام کے لیے بہکا دیا ہے، مطلب ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، قد شغفها حبا، یہ کیا ہے، یہ تو اس کی محبت میں لگ گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سری گمراہی پر پاتے ہیں، یعنی کون اپنے غلام کے پیچھے پڑ سکتا ہے؟ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے ان عورتوں کی باتیں سنی، ٹھیک ہے، اور زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنی، تو پھر ان سے کہنے لگی، ارسلت الیہن، کہ ان کی طرف پیغام بھیجو، ان ساری عورتوں کی طرف، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے کیا، متکئا، مسند بیٹھنے کی جگہ برابر برابر ان کے لیے تیار کر دی، وآتت کل واحدۃ منہن، پھر ان میں سے ہر ایک عورت کو کیا دے دی، سکینہ، چھری دے دی، چھری پھل کاٹنے کے لیے، اور یہ وہ، وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ کیا کرو، یوسف سے کہا کہ نکلو ان کے سامنے، ان کے سامنے آؤ، فلما رأینہ، پھر جب کیا ہو گیا، ان عورتوں نے ان کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو، تو انہوں نے اس کو بڑا پایا، بڑا مطلب اب تک تو وہ بچہ تھا، چھوٹے سے لے کر بچے کو لے کر آئے تھے، وقطعن ایدیہن، اور ان عورتوں نے کیا کر لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور کہنے لگی، حاش للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یا کہ یہ کوئی آدمی ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں نہیں نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز سا فرشتہ لگتا ہے، قالت، اب وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ مصر کی بیوی، کہ فذلکن الذی، یہی ہے وہ جس کے لیے تم کیا کرتے ہو، لمتننی فیہ، میرے بارے میں مجھے ملامت کرتے ہو، میرے بارے میں جو باتیں بناتے ہو نا، کہ زلیخا جو ہے غلام کے پیچھے یہ ہو گئی وہ ہو گئی، تو اسی وجہ سے تم کہتے تھے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور یقیناً میں نے ہی کیا کیا ہے، میں نے ہی اسے بہکایا ہے، عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، لیکن یہ تو بچ نکلا، مطلب میں نے اس کو اپنی طرف بہلانے کی، بہکانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ شخص کیا ہو گیا، مجھ سے بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر یہ ایسا نہ کرتا تو ما آمرہ، جو بھی میں اس کو حکم دیتی، اور یہ اگر یہ وہی کام کرتا جو میں اس کو حکم دیتی، تو لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور بضرور کیا ہو جاتا، قید کر دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو قید میں ڈال دوں گی، کیوں، اس وقت تو زلیخا نے کیا کر دیا، لوگوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ہاں بھائی میں ہی کیا کر رہی تھی، میں ہی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اور اس کے مکر میں نہیں آئے تھے، لیکن میں کیا کروں گی، اس نے میری بات نہیں مانی، اگر یہ میری بات مان لیتا، میری طرف مائل ہو جاتا، تو میں اسے چھوڑ دیتی، لیکن اب میں کیا کرواؤں گی اس کو، اب میں اس کو قید میں ڈلواؤں گی، کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی، تو وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں اس کو کیا کروں گی، بے عزت ہونے والوں میں سے شامل کر دوں گی، یعنی ان قریب یہ کیا ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا، کہ اس نے مصر کی بیوی سے کیا ہے، اس کی نافرمانی کی، قالا، اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، زلیخا نے جو باتیں کی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ کیا ہوا، جب اس نے
کیا کہتے ہیں، زلیخا نے اس کو کہا کہ تم کیا کرو، یا تو میری بات مان لو یا پھر یہ ہے کہ میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ قالا، اے میرے رب، رب السجن، میرے قید خانے کے رب، مطلب رب، اے رب، السجن احب الیہ، کہ یہ جو قید ہے نا، یعنی یہ جو مجھے قید کیا جا رہا ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. یعنی یہ عورت مجھے جس طرف مائل کر رہی ہے اس سے بہتر تو یہ قید ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو مجھ سے اس کو دور نہ کر دے، کیدہن اصب الیہن، تو میں کیا ہو جاؤں گا، اس کے مکر میں، اس کے فریب میں، اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اور یہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی کہ مجھے قید قبول ہے، لیکن یہ کیا ہے، وہ عورت کے پاس جانا قبول نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلیخا جو ہے بہت ہی خوبصورت بھی تھی، ظاہر ہے، تو اس وجہ سے، اور عورت کا فریب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد مائل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہا کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے قید میں ہی ڈال دو. تو فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی یہ دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، اور اس عورت کا جو مکر تھا، وہ جو فریب تھا، وہ اس سے دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر ہے. ثم بدا لهم من بعد، پھر کیا ہو گیا، پھر ان کے لیے اس کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ما رأوا الآیاتی، کہ انہوں نے کوئی کافی ساری نشانیاں دیکھ لی. لیسجننہ حتی حین، تو وہ ضرور بضرور کیا ہو گئے، ایک مدت تک قید ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، ظاہر ہے صرف اس عورت کی وجہ سے تو قید میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں بھی ان کے ذمے ایسے ظاہر کر دی تھی عزیز مصر کے سامنے، اور پھر اس سے جو ہے یہ قید کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہاں بھائی قید کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کیا ہوئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، آپ کیا قید خانے میں داخل ہو گئے. فتیان، ان کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے، ٹھیک ہے، دو نوجوان. قال احدهما، اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا، ان دونوں نے خواب دیکھا. تو قال احدهما، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اعصر خمرا، میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور کی شراب ہے، کسی بھی چیز کی ہے، تو میں اس کو نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا کہ انی ارانی، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ احمل فوق رأسی، میں نے اپنے سر پر نہ کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، خبزن، وہ روٹی ہے، روٹی میں نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. تأکل الطیر منہ، اس میں سے کیا کرتے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کے بارے میں کیا کر دیجئے، خواب کی تعبیر بتا دیجئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کر دی، انا نراک من المحسنین، ہم کیا ہے، آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ تو کیا ہے، نیک ہیں، آپ تو اس چیز کے بارے میں بخوبی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. قولا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام، لا یأتیکما طعام، کہ اچھا، لا یاتیکما طعام، کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ، کہ تم اس کو کھاؤ، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر یہ کہ میں تمہیں کیا کر دوں، اس سے پہلے ہی اس کی تعبیر بتا دوں. تو قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا آ جائے، یعنی قیدیوں کا کھانا ملنے سے پہلے، ابھی کھانے کا وقت ہونے تو اس سے پہلے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم ہے وہ مجھے کس نے سکھایا ہے، مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم، اور میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے تو چھوڑ دیا ہے اس قوم، اس، ایک سیکنڈ، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو، میری آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو، میری آواز آ رہی ہے.
अच्छा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जो है ना इस चीज़ का इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना, मैंने तो बेशक उस मिल्लत का, उस कौम का दीन मैंने छोड़ दिया है। ला युमिनूना बिल्लाही, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो क्या है, आखिरत पर ही इनकार करने वाले, आखिरत का इनकार करने वाले लोगों का दीन मजहब मैंने छोड़ दिया है। वत्तबाअतु, और मैंने जो पैरवी की है वो किसकी की है, मिल्लत आबाई, जो मेरे वालिद की मिल्लत है, दीन है, इब्राहीम, इब्राहिम की, व इसहाक व याकूब, इसहाक और याकूब की। मा कान लना, और मेरे लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि अन्नुश्रिक बिल्लाही, कि मैं अल्लाह ताला के साथ शरीक करूं किसी को, मिन शैइन, किसी भी चीज़ को, अल्लाह के साथ मैं किसी को शरीक नहीं करूंगा। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाही, ये जो है ये अल्लाह के फजल से है, अलैना, हम पर जो उसने किया, वो अलन्नासी, और लोगों पर किया, वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून, और लेकिन अक्सर लोग हैं जो इसका शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है। या साहिबई सिजनी, ए कैदी साथी, अरबाबुन, क्या जो रब हैं वो मुतफर्रिकूना, अलग अलग हैं, खैरुन, वो बेहतर है, अलग अलग माबूद खुदा होना बेहतर है, या अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या फिर एक अल्लाह जो गालिब है वही बेहतर है। ठीक है, यानी इतने सारे माबूद होना ठीक है, या फिर एक माबूद। मा ताबुदून मिन दूनिही, कि तुम जो है इबादत नहीं करते उसके अलावा किसी की, इल्ला अस्माअन, मगर वो सिर्फ नाम होते हैं चंद, सम्मयतुमूहा, जो तुमने उनके नाम रखे हैं, तुमने भी, वो आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादाओं ने भी, मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिस पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं नाजिल की कि हाँ ये इस नाम के साथ भी कोई माबूद होता है, इस नाम के साथ भी होता है। तो इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये जो हुक्म है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अमरा, इसने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये जो दीन है ना ये सही दीन है, सीधा दीन है। वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग हैं जो नहीं जानते। या साहिबई सिजनी, ए कैदी साथियों, अम्मा अहदुकुमा, कि तुम दोनों में से एक जो है, फयस्क़ी रब्बहू खमरा, वो अपने मालिक को जाकर शराब पिलाएगा। व अम्मल आखरू, और जो दूसरा है, फयुस्लबू, वो क्या कर देगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। फताकुलु तैरो में रअसिही, और उसके सर से क्या खाएंगे, परिंदे खाएंगे। कुदियल अमरु कुदियल अमरुल्लज़ी, फैसला कर दिया गया है उस मामले में, उस चीज का, फी ही तस्तफ्तियान, जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते हो। यानी तुमने मुझसे ख्वाब की जो ताबीर पूछी है और जो मैंने ताबीर बताई है वो यही है कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है जो मैंने बताया। अब इसके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों ने अपना अपना ख्वाब बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये नहीं कहा कि तुम जो है सूली पर चढ़ोगे और तुम जो है आजाद होगे, मालिक के पास जाओगे। आपने कहा कि तुम दोनों में से एक, ताकि उसके जिसको मौत देनी है, जिस पर मौत आनी है, जिसको सूली पर लटकाया जाएगा, उसका दिल तंग ना हो कि मैंने जो है ऐसा ख्वाब देख लिया, और या फिर यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझे ऐसी ताबीर बता दी कि मैं मर जाऊंगा और मुझे सूली दी जाएगी। ठीक है। तो वकाला, और कहा कि लिल्लदी, उस शख्स के बारे में जिसे उनको क्या था, गुमान था कि अन्नहु नाजिम मिनहुमा, कि वो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, यानी निजात मिल जाएगी उसको कैद से। यानी दोनों में से एक को कहा था कि तुम वापस मालिक के पास जाओगे, और एक को कहा था सूली पर। तो जिसके बारे में उन्हें गुमान था ना कि तुम वापस जाओगे, तो उसको कहा कि उज़कुरनी इंदा रब्बिक, कि तुम मेरा जिक्र करना अपने मालिक के पास जाकर। फअनसाहु शैतानु, पर शैतान ने उसको भुला दिया, जिक्र रब्बिही, अपने जो मालिक है उसका, यानी अजीज मिस्र के पास जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना शैतान ने उसको भुला दिया था। उसके जहन से ये बात क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। फलबिथ फी सिजनि बिज़अ सिनीन, बस वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें क्या हो गए, कई साल तक उसमें कैद रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें कई साल तक कैद रहे। यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। शायद थोड़ा इंटरनेट का इशू है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।